الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو اس کائنات اور سنسار کا تنہا مالک ہے، جس کے بنانے اور جس کے چلانے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اس کائنات میں اس سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج یہاں پر ہم اس وقت جو جمع ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے وقت کی پراپرٹی کو بچانے کے لیے جمع ہیں۔ مجھے معاف فرمائیں، آج اس وقت ہم اپنے وقت کی پراپرٹی کو بچانے کے لیے جمع نہیں ہیں، بلکہ ملک کے دستور کو بچانے کے لیے یہاں پر اس وقت جمع ہے۔ ملک کا دستور بچے گا، ملک بچے گا، امن و شانتی رہے گی، اور یہ ملک جو ہے ہمارا سپر پاور بن کر پوری دنیا میں اپنا نام کمائے گا اور غالب آئے گا۔ ہمیں افسوس ہے کہ اس وقت جو پارلیمنٹ میں وقت امینڈمنٹ بل پیش کیا گیا اور ہمارے حکمرانوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کے حق میں اس بل کو ترمیم کر کے پیش کیا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے ایک عام کم پڑھا لکھا آدمی بھی اس کی بنیادی طور پر چند شقوں پر بھی نظر کرے گا، اس کو صاف نظر آئے گا یہ بل وقت کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ وقت کو ہڑپ کرنے کے لیے ہے۔ میں دوسری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اوقاف کا بل، اس کے سامنے صرف اوقاف نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ یقین کے ساتھ کہتے ہیں اس اوقاف کے پیچھے ہماری مسجدیں بھی ہیں، ہمارے مدرسے بھی ہیں، ہمارے قبرستان بھی ہیں، ہماری درگاہیں بھی ہیں، ہماری خانقاہیں بھی ہیں۔ کل تک آپ کی نظر ہماری مسجدوں پر تھی، جہاں پیدا ہونے کے بعد اور کل تک ہم پہنچ سکنے کے بعد وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ہمیں افسوس ہے اس وقت بل کے ذریعے اس دنیا سے جانے کے بعد ہم ٹھنڈی نیند جن قبرستانوں میں سوتے ہیں، ان مسجدوں اور مدرسوں کے ساتھ آپ کی نظر آپ کے ہماری قبرستانوں پر بھی ہے۔ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا بل لگتا ہے۔ مجھے معاف فرمائیں، یہ ملک اس وقت تک شانتی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جب تک کہ ہمارا یہاں رہنے والا ہر شہری امن اور سکون کے ساتھ نہ رہے۔ ہمارے ملک کی خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ یہاں جھرنے ہیں، یہاں ندیاں ہیں، یہاں پہاڑ ہیں۔ ہمارے ملک کی خوبصورتی یہ ہے کہ گنگا جمنا تہذیب کے ساتھ ہم محبت کے ساتھ ہزاروں سال سے یہاں پر اس ملک میں رہتے ہیں۔ جس دن سے اس گنگا جمنی تہذیب اور شانتی کو نظر لگ جائے گی، یہ ملک زوال کی طرف چلا جائے گا۔ ہمیں افسوس ہے یہاں کے امن و سکون کو غارت کرنے کے لیے ایک منظم کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے اس ملک کے سب سے بڑے ہمارے مذہبی پیشوا مولانا علی میاں صاحب کہا کرتے تھے، تاریخ ایک سویا ہوا شیر ہے، اس کو مت جگائیے، پہلے سے زیادہ بکھر کر سامنے آئے گا تو کسی کو نہیں چھوڑے گا، اپنوں کو بھی نہیں چھوڑے گا، غیروں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ آج ہم تاریخ سوئے ہوئے شیر کو جگا کر اس ملک کا نقصان کر رہے ہیں، اس ملک کو زوال کی طرف لے جا رہے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں ہم سے ایسے منصوبے اور ایسے بل سامنے لا رہے ہیں جس سے ہماری محبتوں میں دراڑ پڑ جائے۔ اس ملک کی خوبصورتی یہ ہے، یہاں جب ہندوؤں پر کوئی آنچ آتی ہے تو مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، مسلمانوں پر کوئی آنچ آتی ہے تو ہمارے ہندو بھائی کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، بابری مسجد کا کیس لڑنے والے مسلمان نہیں تھے، راجو دھون تھے، ابھیشیک سنگھ تھے، کپل سبل تھے۔ حجاب کا کیس لڑنے والے ہمارے کاغوان کے جو ہے ہمارے کامت صاحب تھے۔ یہ ہمارے ملک کی شان ہے، یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے۔ آپ کو یاد آئے گا، شاید تاریخ آپ پڑھیں گے، بھٹکل میں جب رتھ یاترا اور 13 پر
جب برٹش گورنمنٹ نے فائن لگایا اور پینالٹی لگائی، اس تیر حبہ کی پینالٹی کو ادا کرنے والے ہمارے مسلمان بھائی تھے، شاہ بندری خاندان کے لوگ تھے، کرکن خاندان کے لوگ تھے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کو آج بھی ان کا احسان یاد ہے۔ جب بھی تیر حبہ اور رتھ یاترا آج بھی نکلتی ہے، سب سے پہلے ہمارے اس خاندان کے پاس آ کر ان کا احسان مان کر ان کے ساتھ اس کی اجازت لے کر جاتے ہیں۔ یہ ہے، ہم اس ملک کو ایک ماڈل بنانا چاہتے ہیں دنیا کے لیے، اسی طرح ہم بھٹکل کو بھی ایک ماڈل بنانا چاہتے ہیں پورے ہندوستان کے لیے۔ ہمارے یہاں کے ہندو بھائیوں سے ہمیں کبھی شکایت نہیں ہے۔ آج اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں ہمارے جے ڈی نائک صاحب موجود ہیں، اگر ہم نے ہندوؤں کو آواز دی ہوتی بڑی تعداد میں آج ہندو بھی یہاں پر آئے ہوتے۔ آپ اس وقت بل کو بچائیے۔ میں تمام مذاہب کے لوگوں سے کہتا ہوں، آپ کی پراپرٹی پر، آپ کے مٹھ پر، آپ کے کلیسا پر، آپ کے گردوارے پر جو ان کی نظریں ہیں، آج آپ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ کی یہ چیزیں بچیں گی۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے حق میں اس بل میں ترمیم کی۔ میں آپ سے کہتا ہوں 1954 کے اندر وقف بل کے اندر امینڈمنٹ ہوا، 1995 کے اندر امینڈمنٹ ہوا، 2013 کے اندر امینڈمنٹ ہوا، اور ہماری 21 لاکھ ایگریکلچر لینڈ ہماری واپس آئی۔ ہمارے پاس 18 لاکھ ایگریکلچر زمین تھی، 39 لاکھ ہو گئی۔ اس وقت جو قانون بنا ہے 39 لاکھ کے اندر 1 لاکھ زمینیں بھی نہیں بچیں گی۔ آپ کہتے ہیں آپ کی پراپرٹی پر لوگوں نے قبضہ کیا ہے، اس کو ہٹانے کے لیے ہم نے ایک قانون بنایا ہے۔ اس سے پہلے کہ بل کے اندر لکھا ہوا تھا جو کسی مسلمان اور قبرستان اور وقف کی زمین پر قبضہ کرے گا اس کو 2 سال کی سزا ملے گی، اس کو بیل نہیں ملے گی۔ آپ کو ہماری سخت ہمدردی ہوتی، 2 سال کی سزا کو آپ کو 20 سال کی سزا کرنا چاہیے تھا، آپ نے 2 سال کی سزا کو 6 مہینے کر دیا۔ بیل نہیں ملنے والی تھی، آپ نے کہہ دیا بیل دیں گے۔ ہمارے پاس ہمارے لمیٹیشن قانون تھا، اس سے ہماری وقت کی جائیداد مستثنا تھی۔ 12 سال نہیں 112 سال بھی کوئی قبضہ کرے گا، اگر ثابت ہو جائے گا تو وقت کی پراپرٹی واپس دی جائے گی۔ آپ نے قانون کے اندر امینڈمنٹ کیا ہے کہ 12 سال تک جس کے پاس وہ پراپرٹی رہے گی چاہے وقت کی ہو وہ اس کی ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ساتھ ہمدردی ہے۔ ہمارے ہندو بھائی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر سکھوں کے اندر ادھر 1-2 سال کے اندر 200 مسجدیں انہوں نے بنائی، پرانی مسجدیں واپس کی۔ آپ نے ان کو منع کر دیا کہ آپ مسلمانوں کو دان نہیں کر سکتے۔ آپ ایسا قانون لاتے کہ ہندو مسلمانوں کو دان کرے، مسلمان ہندوؤں کو دان کرے، تو ہم سمجھتے کہ یہ بل ہمارے حق میں ہے۔ آپ نے ان کو منع کر دیا۔ آپ نے کہہ دیا کوئی عام مسلمان بھی مسلمانوں کے لیے کوئی کار خیر نہیں کر سکتا جب تک وہ 5 سال پرانا مسلمان نہ ہو۔ کیا بنایا ہے آپ نے؟ آپ نے خود قانون بنایا تھا، وقف ٹریبونل تھا، وقف کونسل تھی، وقف بورڈ تھا، آپ کے نمائندے وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے خود کہا تھا ہندوستان کے دستور میں جب یہاں ہماری طرف سے مقرر کردہ جج اور ہمارے افسر کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا تو آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ہمارا جھگڑا اگر حکومت کے ساتھ ہے کہ زمین آپ کی ہے ہماری ہے، آپ نے حکومت کے نمائندوں کو نمائندہ بنا دیا اور جج بنا دیا، وہ آپ کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ میں 50 اس کی خرابیاں آپ کے سامنے گرا سکتا ہوں، میں نے 8-10 خرابیاں آپ کے سامنے اس وقت گرائی۔ میں آج بھی کہتا ہوں اس وقت اگر ہم اس ملک کو شانتی کے ساتھ باقی رکھنا چاہتے ہیں، آپ 10-20 لوگوں کو بھی نظر انداز کر کے نہیں کر سکتے۔ چاہے جائے کہ آپ 20 کروڑ مسلمانوں کو ناراض کر کے، ہمارے ساتھ 20 کروڑ مسلمان نہیں ہیں۔ جب پارلیمنٹ کے اندر بل پیش کیا گیا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے آپ کے فیور میں، آپ کے پریشر میں 285 لوگ تھے، ہمارے ساتھ 235 ہمارے ممبران پارلیمنٹ بھی تھے جو ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ اس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ 60 کروڑ انسانوں کو آپ ناراض کر کے اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اعتماد ہے ہمارے سپریم کورٹ پر، وہاں کے ججوں پر، اور تابڑتوڑ جو فیصلے آ رہے ہیں ہمیں اطمینان بڑھ رہا ہے۔ جو فیصلے انہوں نے مدرسوں کے حق میں دیے، جن مدرسوں نے ہندوستان کو آزاد کیا، جن مدرسوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی، جن مدرسوں کے بڑے بزرگوں نے 10,000 کی تعداد میں صرف دہلی کے اندر
फांसी पर चढ़कर इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। आपकी नजर में वो मदरसे हैं जहां से इनकलाब जिंदाबाद की आवाज ने अंग्रेजों को इस मुल्क से भगा दिया। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने हमें इसका हक दिया कि ये मदरसे हिंदुस्तान के फेवर में है, हिंदुस्तान के हक में है, फिर भी आप बुलडोजर चला रहे हैं। शाम को नोटिस देते हैं, सुबह को हमारी मस्जिदें तो आपकी नजरों में थी, हमारे कब्रिस्तान भी आपकी नजर में है। इस वक्त लिफाफा के अंदर जो मजमून है उसके उन्वान से आपने भाप लिया होगा कि हमें इंसाफ मिलने वाला है, और कल और परसों जो आर्गुमेंट हुए सुप्रीम कोर्ट में हमारे हक में वक्ती तौर पर अमेंडमेंट की बातचीतों को हमारे सुप्रीम के चीफ जस्टिस साहब ने और उनकी बेंच ने जो स्टे दिया है, हमें उम्मीद है इसकी रोशनी में हम हुकूमत हिंद से, हमारे काबिल एहतराम सदर वजीर आजम से और वजीर दाखिला से कहते हैं, आप इसको आना का मसला मत बनाइए। आपकी नाक कट जाएगी, आपकी गर्दन भी कट जाए, मुल्क के लिए कबूल कीजिए। हम गर्दन देने के लिए तैयार है, आप सब डांट देने के लिए तैयार हो जाए, आज भी वापस ले सकते हैं। आप कहते हैं हमने लाखों लोगों से मशवरा किया, हमारे नुमाइंदों ने आपको लाखों की तादाद में जो सजेशन दिए, आप बताइए कौन से सजेशन को उसके अंदर आपने इंप्लीमेंट के अंदर शामिल किया? एक बताइए, दो बताइए। आपने कानून बना दिया कि लिमिटेशन के साथ 12 साल उस पर रहेगा, फिर कोई एहतजाज करेगा, कलेक्टर फैसला करेगा। हमारे बोर्ड में 22 लोगों में नॉन किए, बल्कि दस्तूर को बचाना है, हमारे हिंदुस्तान को बचाना है, हमारे इस मुल्क की गंगा तहजीब, गंगा जमुना तहजीब को बचाना है। आज भी मौका है और मजमून भाप लिया है। मैं वजीर आजम से, वजीर दाखिला से सबसे दरख्वास्त करूंगा, इसका अना का मसला न बनाकर आज भी मौका है, इस बिल को वापस लीजिए और मुसलमानों के साथ मशवरे में वक्त के लिए जो फायदेमंद चीजें हो सकती है उन चीजों को शामिल करने के लिए आप जाइए। आपको तारीख याद रखेगी, वरना आपको तारीख याद नहीं रखेगी। मैं अलमौलाना अली मियां साहब का कहता हूं, जुमला दोहरा रहा हूं कि जुल्म के साथ कोई दुनिया में इज्जत के साथ नहीं रहा, चाहे मुसलमान ने किया हो चाहे गैर मुस्लिम ने किया हो। और जुल्म का मतलब सिर्फ किसी को मारना, किसी को मर्डर करना नहीं है, बल्कि मेंटली टॉर्चर करना उससे बड़ा जुल्म है। इस जुल्म के साथ भी इस मुल्क में अपने अच्छे नाम के साथ आप रह नहीं सकते। आप